نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اجيب الدعوة الداعي اذا دعان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین سامعین محترم، مرحبا رمضان 10 نیوز کے توسط سے آج کا گفتگو کا موضوع ہے کہ دعا کرنے والا جب بھی اللہ فرماتا ہے مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دامن زندگی اگر کسی وقت مشکلات مصائب کے کانٹوں میں الجھ جائے، چھٹکارے کے لیے خدا کی دستگیری، مشکل کشائی اور فضل و رحمت سے بڑھ کر کوئی مؤثر وسیلہ نہیں۔ بندہ عجز انکساری کی زبان سے اپنے محبوب و مطلوب ہی کو کچھ سمجھتا ہے، اس لیے اپنی حاجت طلب کرتا ہے۔ اس کی دید اپنی آنکھیں اس کی دید سے ٹھنڈی کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا اجیب الدعواتی، یعنی دعا کرنے والا، دعائی اذا دعان، مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ دعا، مناجات، التجا، تمنا اور گریہ اور جستجو حضور نے عبادت کا مغز قرار دیا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ رحمت عالم، نور مجسم، جان کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ کوئی دوسری چیز کرامت والی نہیں۔ دعا ہر صورت میں فائدہ دیتی ہے۔ لوگوں کے نظریات یہ ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رب تعالی ہر بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کرنے والے کمزور نہ ہوں، دعا کی موجودگی رب تعالی ہر حال میں اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا راز اور نیاز ہے جو کسی سے نہیں کی جاتی، بلکہ کائنات کے رب سے راز و نیاز کی باتیں کی جاتی ہیں۔ جب رب سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ مسجد نبوی شریف کے ایک کونے کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، انتہائی گناہ گار ہے، اپنے آپ کو تصور کر رہا ہے اور بیٹھ کر دعا مانگ رہا ہے، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ اے اللہ میں مجبور ہوں، اے اللہ تو قادر ہے، اے اللہ میں مجبور ہوں تو رحیم ہے، اے اللہ میں مجبور ہوں تو کرم کرنے والا ہے۔ وہ شخص دعا مانگ رہا ہے، رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، رب سے التجا کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جان کائنات نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر اس شخص کو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول کر لیا۔ حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا وہ صحابی بڑا خوش ہوا۔ دعا خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، کبھی اس دعا کو درد بیان کرتا ہے، کبھی اپنی عاجزی بیان کرتا ہے، کبھی اپنی انکساری بیان کرتا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی شخص اگر وہ ارب پتی بن جائے، دنیا کی ساری آسائشیں ساری چیزیں اس کو میسر آ جائیں، مگر دعا ایک ایسا عمل ہے کہ ہر وقت وہ اس کا محتاج ہوتا ہے۔ دعا زندگی میں بھی انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے، دنیا سے بندہ چلا جائے مرنے کے بعد بھی دعا بندے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ میں عام سی بات کرتا ہوں اور یہ بات آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گی کہ جو گفتگو کی جاتی ہے اس کا مقصد صرف اصلاح ہوتا ہے۔ اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ بندہ چلا جائے، وقت کا بادشاہ ہو، وقت کا وزیر ہو، وقت کا مشیر ہو، وقت کا وہ MNA ہو، MPA ہو، تو اگر اس کے پاس 10 بندے اکٹھے ہو کر چلے جائیں اور جا کر اس کو یہ کہیں کہ میرا یہ کام ہے، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ اس کا کام میں نہ کروں۔ وہ یہ کوشش کرے گا یہ بندے میرے سپورٹر بنیں گے، کل مجھے ووٹ دیں گے، میں ان کا ہر حال میں کام کروں گا۔ تو جب بندہ 10 اشخاص مل کر رب تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو جائیں، رب تعالیٰ سے التجا کریں، رب تعالیٰ سے معافی مانگیں، رب تعالیٰ کے در پہ سر بسجود ہو جائیں، رب تعالیٰ سے یعنی یہ کہیں کہ اللہ ہم عاجز ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم بے کس ہیں، ہم بے حال ہیں، تو وہ رب تو کائنات میں 70 ماؤں سے بڑھ کر زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ اللہ کبھی بھی کسی کو یعنی نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ علماء نے کہا دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ دعا کی جاتی ہے اور کرنے کے بعد وہ دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ دعا جب کی جاتی ہے اور کرنے کے بعد وہ دعا ضائع ہو جاتی ہے۔ نہیں، دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، مگر اس میں کچھ حکمت ہوتی ہے جو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس بندے کو میں نے کیا دینا ہے۔ رب تعالیٰ نے بندے کو پیدا کیا، کبھی وہ دعا رد نہیں کرتا بلکہ اس بندے کی دعا قبول کرتا ہے، اور کسی کو دنیا پہ اس کا بدلہ مل جاتا ہے، وہ دعا مانگتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو دعا مانگتا ہے، صبح دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کبھی وہ دعائیں کرتا رہتا ہے مگر ان میں دیر ہوتی ہے، مگر بہرحال دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر یہاں نہ ہو تو حشر میں اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ حشر میں جب ملیں گے بندے تو اللہ تعالیٰ اس وقت ان کی وہ جو دعائیں جو وہ مانگتے رہے دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، ساری دعائیں رب تعالیٰ اس وقت قبول فرمائے گا۔ جب قبول فرمائے گا اس وقت بندہ رب کے ہاں یہ التجا کرے گا، اے مولا اگر دنیا میں تو کوئی بھی دعا قبول نہ کرتا، آج میرے لیے اس سے بڑا کوئی خوشی کا مقام نہ ہوتا کہ آج جب ساری دنیا مجھے چھوڑ گئی، بہن بھائی چھوڑ گئے، رشتہ دار چھوڑ گئے، برادریاں ختم ہو گئی، آج صرف اور صرف مجھے تیری رضا اور تیرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا، باپ بیٹے کو پہچانتا نہیں، بہن بھائی کو پہچانتا نہیں، تو اس وقت وہ بندہ کہے گا کاش میری دنیا پہ یہ دعائیں قبول ہی نہ ہوتی، تو آج میں ان دعائیں میری قبول ہوتی تو میرے لیے وہ شرف بہت بڑا شرف ہوتا۔ آج یہ بھی کہا گیا کہ بندہ اس سے نہیں مانگتا تو اللہ فرماتا ہے اگر تو مجھ سے نہیں مانگتا تو مجھے بھی تیری ضرورت نہیں۔ بندہ نماز پڑھنے آتا ہے، پھر ہر نماز ادا کرنے کے بعد اس جگہ پہ موجود ہوتا ہے، اور جمعے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب سلام پھیرتے ہیں
इमाम साहब जब अस्सलाम अलैका कहते हैं तो पीछे वाले मुक्तदी हजरात का ये तरीका होता है, वो उठते हैं और मस्जिद से इस तरह भागते हैं कि जैसे मस्जिद के अंदर उनको थाने में बैठा दिया गया है। हालांकि दुनियादारों से मांगते हो, अपने लिए मांगते हो, मगर जब रब से मांगते हो तो फिर कायनात के हर फर्द के लिए मांगते हो। ज़्यादा अफजल, ज़्यादा आला मांगना उससे है जो देकर एहसान नहीं करता। आज तक रब ताला ने कभी किसी बंदे पर एहसान नहीं किया कि मैंने तुझे ये अता किया, मैंने तुझे आँख दी, मैंने तुझे कान दिए, मैंने तुझे बसीरत दी, मैंने तुझे सोच दी, फ़िक्र दी। अल्लाह ताला ने इंसान को बड़े शर्फ से नवाजा है। कभी कभी देखने में आता है कि नमाज के बाद लोग भागते हैं, हालांकि होना ये चाहिए कि मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ बंदा आए उसको सुकून में यसर आता है, क्योंकि वो रब से बातें करता है। और रब भी वो कि जिसने सारी कायनात को पैदा किया और जिसने झूठ से, दगाबाजी से, जिसने फराड से दुनिया को कमाया, उस रब के लिए उसने कुछ ना किया, यानी रब के हाँ कभी हाजिर ना हुआ। तो अल्लाह फरमाता है मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं। अगर बंदा रोज़ा भी रखता है उस रब के लिए रखता है, और रोज़े की हालत में अगर उस बंदे के पास कोई बंदा आब ज़मज़म लेकर आ जाए, साहिब मैं तेरे लिए ज़मज़म लेकर आया, ये मैं मक्का से लेकर आया हूँ, इसमें बड़ी बरकत है और इसको पी लो, तो बंदा उस वक्त ये कहता है, बंदा के ज़हन के अंदर ही उस वक्त ये ख्याल होता है, बंदा उस वक्त ये कहता है कि मैं ज़मज़म नहीं पी सकता। पूछता है क्यों नहीं पी सकता? उस वक्त वो ये कहता है कि मैंने रोज़ा रखा है, गो के ज़मज़म मेरे लिए बाइस बरकत है, तू मुझे दे जा, मैं अफ्तारी के बाद इसको पी लूँगा। अगर वो खजूर ला कर दे कि मदीना से मैं ताज़ी उतार के लाया हूँ, ये अजवा खजूर है, इसमें बड़ी बरकत है, वहाँ मदीना के गुर्दनवा में आका के गुंबद खजरा की हवा इसको लगती रही है, मगर बंदा फिर भी ये कहता है कि मैं उस अल्लाह का बंदा हूँ, ये मेरे लिए आँखों की ठंडक है, ये मेरे लिए सब कुछ है, मगर मैं इसको खाऊँगा ज़रूर अफ्तारी के बाद। अब उस बंदे से जब सवाल किया जाता है, अरे बंदे ये तो बता, मदीना से खजूर आई, मक्का से ज़मज़म आया, तूने सब कुछ छोड़ दिया। उस वक्त वो बंदा ये कहता है मैं उस अल्लाह का बंदा हूँ कि जो हद उसने मुझ पे मुकर्रर की है उस हद से आगे मैं नहीं जा सकता, मैं अफ्तारी के बाद सब कुछ कर सकता हूँ मगर अफ्तारी से पहले नहीं। हज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया मुसलमान वो है जिसकी ज़बान, जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब बाज़ लोगों का ख्याल ये होता है मैं बड़ा सच्चा हूँ, और फिर वो करता क्या है कि वो इतनी कड़वाहट होती है उसके अंदर कि वो लोगों को तकलीफ़ पहुँचाता है, लोगों को अज़ाब पहुँचाता है, लोगों के साथ यानी बुरे तरीके से पेश आता है, अपने आप को ये कहता है मैं बड़ा सच्चा हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मगर नहीं। उसके लिए भी ये है, हज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला के बंदों को हमेशा अपने शर से महफूज रखो, हाथ से भी बचाओ और ज़बान से भी बचाओ। इस्लाम वो दीन है, मोमन वो है जिसने लोगों के माल, मोमन की जान महफूज रहे। हमेशा इस्लाम ने जो सबक दिया वो ये था, दुआ करो तो सब के लिए करो, अमन के लिए चलो तो सब के लिए चलो। और फिर हज़ूर इस्लाम ने यह भी इरशाद फरमाया, जाने कायनात ने इरशाद फरमाया, मुसलमान एक जिस्म की मानद हैं, एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचे दूसरा हिस्सा उसको महसूस करता है। वो कौन सा इस्लाम है, वो कौन सा दीन है कि जिसमें यह कहा जाता है ना किसी के लिए दुआ करो, जिसको ये कहा जाता है कि दुआ के लिए भी हमने अपना वक्त मुकर्रर कर लिया। हम ये कहते हैं कि दुआ मांगेंगे, पूछा जाए कब मांगोगे, वो कहते हैं जी यहाँ ना मांगो वहाँ ना मांगो। एक ज़ात तो है जिससे मांगा जाए, ना तो बंदे को शर्म आती है, ना बंदा आर महसूस करता है, ना बंदा अपने आप को मजबूर महसूस करता है। वो है रब ताला की ज़ात करीमा, कि वो अल्लाह जिसने इंसान को एक जमे हुए खून से बनाया, वो इंसान जब उसको तकलीफ़ पहुँचे उस रब के दर पे चला जाए, तो जब वो दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआओं को सुनता भी है, उसकी दुआओं को कबूल भी करता है। नाज़रीन मोहतरम, हमेशा ज़हन के अंदर ये पुख्ता इरादा कर लो कि जब भी उठो हर एक के लिए दुआ मांगो, हर जगह दुआ मांगो, तहज्जुद के बाद मांगो, इशराक के बाद मांगो, चाश के बाद मांगो,
پنجگانہ نماز پڑھنے کے بعد مانگو 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 اس رب سے مانگو جس رب نے اس انسان کو پیدا کیا، اور جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں کر لو، مرنے کے بعد کفن میں نہ جیب ہوتی ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دعائیں ہمیں ضرورت ہیں، ان دعاؤں کو ہمیشہ سٹور کر کے رکھو، یہ کام آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنے والا اور اس سے اپنی ذات سے مانگنے والا بنائے۔ رب تعالی محبوب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ، پینتن پاک کے وسیلہ، اہل بیت اطہار کے وسیلہ، اولیاء کاملین کے وسیلہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔